السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 18 تک تفسیر اور 20 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 5 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لہما سوآتہما فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی بے شک میں لکما تمہارے لیے، لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں، فدلاہما بغرور تو کھینچ لیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے، فلما ذاقا الشجرة بس جب چکھ لیا انہوں نے درخت، بدت لہما تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وطفقا اور ڈانپنے لگے، یخصفانی چپکانے لگے، علیہما اوپر ان دونوں کے، یعنی کہ اوپر اپنے، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وناداہما اور پکارا ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، الم انہکما کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے، واقل لکما اور بتا دیا تھا تم دونوں کے لیے، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا۔ قالا دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ تم ہمیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ قال فرمایا، فیہا تحیون وفیہا تموتون کہ تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ تفسیر آیت مبارکہ 19 سے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد شیطان ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں ملعون قرار پایا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ساتھ ہی اطلاع کر دی، تنبیہ کر دی کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب سے تم کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور پھر مزید آدم علیہ السلام کو شیطان کی پہچان کروا دی اور کیا کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو تم دونوں جہاں سے بھی چاہو
جی بار کا جیسے بھی رہو، جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو، لیکن آزمائش کے طور پہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا ورنہ تم بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہی مضمون ہم سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھ چکے تھے۔ سورہ بقرہ کے آیہ مبارکہ 35 میں بھی الفاظ کی کچھ چینجنگ تھے۔ یہی آیہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، کیونکہ عموماً لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے کہ مشہور و معروف عموماً لوگ لاعلمی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ سب سے پہلی بات یاد رہے کہ گندم کا درخت نہیں ہوا کرتا، گندم کے پودے ہوا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے گندم، انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا، تو انگور اور انجیر کی بھی بیلیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن مجید بامقصد بات کیا کرتا ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ بس ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے کہ آزمائش کے طور پہ ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اس درخت کا پھل چکھ لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس وقت بھٹک گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے پھر ان کو نوازا اور انہوں نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور دوبارہ سے ان کو اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ تو کیا ہوا جب ان کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، لیکن شیطان نے کیسے ان کو بہکایا؟ فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ اب ادھر ایک سمجھنے کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اماں حوا نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے جو زوجہ تھیں، انہوں نے اکسایا تھا، انہوں نے اس بات کی ترغیب دی تھی کہ اس درخت کا پھل چکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ادھر جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور آپ نے ترجمہ کرتے وقت ٹرانسلیشن میں یہ غلطی نہیں کرنی۔ جہاں جہاں تثنیہ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک سے کرنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں فَقُولَا، تو کھا لیا، تو کھاؤ تم دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، فَتَكُونَا، تو ہو جاؤ گے تم دونوں، یعنی کہ دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پھر نیکسٹ بھی فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، اور شیطان کے وسوسے ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ یبدی لہما، تاکہ ظاہر ہو جائیں ان دونوں کے لیے، ما وریا، جو پوشیدہ ہے، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کے قابل شرم حصے۔ یاد رہے کہ شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہوتا ہے انسان کو بے لباس کرنا، کیونکہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ جب انسان کے اندر سے حیا جاتی ہے تو ایمان آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہنے لگا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اور شیطان کہنے لگا کہ نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، ان هذه الشجرة، اس درخت کے قریب جانے سے، الا مگر، ان تکونا، یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکین، دو فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا پھر ہمیشہ جیتے رہو، یعنی کہ تمہارے رب کا اس درخت کے قریب جانے کا مقصد کیا تھا کہ تم دو فرشتے نہ بن جاؤ، اگر تم ان کا پھل کھا لو گے تو دو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ایسا شاہی لباس ملے گا جو تم ہمیشہ، یعنی کہ اس میں جیتے رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اسی بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھر مزید یہاں تک ہی بس نہیں، بلکہ ان کو مزید باور کروانے کے لیے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا، وقاسمہما، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا، یعنی کہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ قسم، ان کو اپنی بات کا اعتماد میں لے کر یقین دلا رہا ہے کہ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہوں۔
یعنی کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں تمہارا بہت ہی زیادہ خیر رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آہستہ سے ان کو اپنے دھوکے میں، اپنے فراڈ میں کھینچ لایا، یعنی کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو فَدَلَّاهُمَا کا ورڈ ہے، یہ دلہ کہتے ہیں ڈول ڈالنے کو۔ جس طرح پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، اس میں ڈول ڈال کر ڈول کو اوپر سے نیچے پھینکا جاتا تھا، پھر پانی بھر کر اس کو دوبارہ سے باہر لے آیا جاتا تھا۔ تو ڈول پھینکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف جانا۔ اسی طرح اپنے بہکاوے سے ان کو آہستہ آہستہ ان کے مقام سے نیچے لے آیا، بے غرور، اپنے دھوکے کے ساتھ۔ جس طرح کہ سورہ یوسف میں بھی ورڈ آتا ہے فَأَدْلَا دَلْوَا، کہ انہوں نے ڈول ڈالا۔ جب انہوں نے اپنے قاصد کو اپنے سکہ بھیجا تھا تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تھا، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے تھے۔ تو یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ورڈ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پس جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اس وقت ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کے جو قابل شرم حصے تھے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ہی اس پھل کا چکھنا تھا تو فوراً سے وہ بے لباس ہو گئے، فوراً سے ان کے جو قابل شرم حصے ہیں وہ کھل گئے۔ لیکن جو فطرتاً انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، اس کا تقاضا کیا تھا؟ وَطَفِقَ يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً سے جنت کے جو پتے تھے ان کو پکڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ یہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اس وقت یہ نہیں سوچا کہ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے وہ ان کو فوراً اکسانے لگی کہ خود کو وہ کور کرنے لگے، خود پہ پتے چپکا کر خود کو ڈانپنے لگے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً سے تنبیہ کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہی اپنے بندوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت والا انداز۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، فوراً ان دونوں کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب جانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تمہیں آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا، تم دونوں کو بتا دیا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تو تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہی انداز، یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے بارہا مقامات پہ ذکر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا ابدی دشمن ہے، وہ ہمیشہ سے دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ ان الشیطان کان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں کہ بار بار اس کے ورگلے میں آتے ہیں، اس کو بار بار اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، اپنا ہم نشین سمجھ کر ہر بات کی اس سے ہیلپ لیتے ہیں، ہر بات پہ شیطان کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ جدت کے نام پہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنے پیچھے لگا رہا ہے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، جس طرح کہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر طرف سے ان کی راہ ماروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو ہم اس کو ہمیشہ اپنا دوست ہی سمجھتے رہتے ہیں، اپنا ہم نشین سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان منہ سے ہی کسی کو اپنا دوست سمجھے یا اپنا ہم نشین سمجھے، بلکہ جب اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے تو پھر یقیناً گویا کہ شیطان کو ہی ہم اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، اس کو ہی اپنا خیر خواہ سمجھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس انداز سے اس طرح چھپ کر وار کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں وہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہی ایجاد کرتا ہے۔ اور لباس کا آج کل شارٹ ہو جانا، قابل شرم حصے جو ہیں ان کا جھلکنا، اور ان کو پراپر صحیح طریقے سے ڈانپنا نہ، اور لباس کو بہت شارٹ کر لینا، یہ سب کچھ شیطان کے ہی سکھائے ہوئے طریقے ہیں۔ گویا کہ آج شیطان نے مسلمانوں کو ننگا کر کے تو یہ سکھا دیا کہ اس میں ہی خوبصورتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کو، مسلمانوں کو ممتاز کیا تھا جانوروں سے، لیکن انسان نے خود کو برہنہ کر کے تو زیادہ
اس میں خوبصورتی سمجھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے ہی لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک جو چوپائے ہیں جانور ہیں وہ بھی اپنے رب تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، وہ بھی پہچانتے ہیں کہ ہمارے خالق مالک ہیں، وہ بھی اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کا نافرمان ٹھہر کر خود کو ایک جانور سے بھی بدتر کر لیتا ہے، ایک جو حشرات الارض ہیں ان سے بھی زیادہ خود کو گرا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوا، آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسی وقت انہوں نے کیا فرمایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو وہ اس پر مہربان ہوا۔ تو یہ کلمات یہی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان دونوں پہ مہربان ہوئے، ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ توبہ قبول کرے اور اپنے بندوں پہ مہربان ہو۔ اب ادھر ہمیں فرق پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دو کیٹیگری ہمارے سامنے ہیں کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن کیا ہوا کہ وہ اکڑ گیا، تکبر کا شکار ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام فوراً پلٹ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نوازا، اپنے لیے نواز لیا۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا اس کے مطابق کیا فرمایا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے، یعنی کہ زمین میں تمہارے لیے سامان معیشت تو رکھے ہیں، اس میں ایک وقت تک، ایک زندگی تک تمہیں ٹھہرنا ہے اور اس کی جو سامان معیشت ہے وہاں فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اس زمین میں ہمیشہ نہیں جینا، بلکہ جتنی زندگی ہے اتنا تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر کیا ہوگا، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہے اور اسی میں پھر مرنا بھی ہے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے جانا ہے، یعنی کہ پھر مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زمین سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے۔ اب ادھر مزید ایک بات سمجھنے کی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی نہ ہوتی تو ہم جنت میں عیش و عشرت میں ہوتے۔ تو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ زمین میں ہی انسان کو بھیجا جانا ہے۔ اس وقت جو آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے وہ ایک وقت کے لیے تھے، ان کے لیے خاص پروٹوکول تھا، تو اس کے بعد جو انسان کا مسکن تھا وہ زمین پہ ہی تھا، تو اس لیے انسان کو زمین پہ ہی بھیجا گیا۔ اور یاد رہے کہ گناہ ہونے کے بعد جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو جنت میں ان کو ٹھکانہ دیا گیا تھا، اس وقت ان کو کہا گیا تھا، 4 طرح کی ان کو خوشخبریاں دی گئی تھیں کہ اس جنت میں رہو، اس میں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے، اور نہ اس میں دھوپ اٹھاؤ گے اور نہ پیاسے رہو گے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ اے آدم بے شک یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا، تو تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک اس میں تو یہ ہے کہ نہ تم اس میں بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے، اور نہ تم اس میں پیاسے رہو گے اور نہ ہی
کسی قسم کی دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ گے. یعنی کہ یہ خاص ان کو اس وقت پروٹوکول تھا، 4 طرح کی ان کو آگاہی کی گئی تھی. اس میں تو تمہیں یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ. لیکن وہی بات کہ اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوبارہ توبہ کرنے کے بعد ان کو معاف کر دیا اور ان کو اپنے لیے پھر چن لیا. آج کے لیے اتنے کافی ہیں. تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس واقعہ سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور جو شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور جو صبح شام کے اذکار ہیں، ہر موقع کے اذکار ہیں، اس کی پابندی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.